اگر برائی کو کوئی برا نہ سمجھے تو اس کا مطلب ایمان ختم، اس لیے برائی کو برا سمجھا جائے۔ میرے بھائیوں، اور دوسرا جلسہ اللہ کب کیا؟ دوسرا جلسہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے میں کیا۔ جب انسانوں کو پیدا کرنا چاہا اللہ نے، انسان تو تھے نہیں، اب سے 10,000 سال پہلے اس دھرتی پہ نہیں تھے، انسان نہیں تھے 10,000 سال، 10,500 سال پہلے اس دھرتی پہ انسان ہی نہیں تھے۔ انسانوں سے پہلے کون؟ جنات۔ وما خلقت الجن والانس، جنات۔ انسان اور جنات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جناتوں کو اس زمین پر بستے تھے پہلے، وہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات بستے تھے۔ وما خلقت الجن والانس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا، یاد کرو اس وقت کو، للملائکہ، کس سے؟ فرشتوں سے، اور فرشتوں کو جمع کر کے کہا خبر دینے کے طور پر، للملائکہ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین پر انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمین پر کن کے سامنے تقریر ہو رہی ہے؟ فرشتوں کے سامنے جلسہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ان جلسوں کو اگر کوئی برا کہتا ہے، ان کے کہو کہ ان سے کہنا، کیا کسی کو جلسے کے کمیٹی کو برا کہنے سے پہلے اللہ کو برا کہو، اللہ سے سوال کرو، اور کوئی اللہ کو برا کہے گا، اس سے بڑا فاسق، اس سے بڑا کافر، اس سے بڑا مشرک، ڈس بلیور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پوچھو پہلے اللہ سے، اے اللہ آپ نے عالم ارواح میں کیوں تقریر کی؟ اے اللہ آپ نے فرشتوں کے سامنے میں کیوں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے، من یفسد فیہا، جو خون کو بہائیں گے، ویسفک الدماء، من یفسد فیہا، جو فساد پیدا کریں گے، فساد، غلط فہمی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے، بنا کسی تحقیق کے اگر آپ کوئی بات بولتے ہو کسی کے لیے، تو اگر کسی کو مکمل پروف ہے کہ آپ نے کوئی بات غلط بولی ہے، تو جس کے سامنے بولا ہے آپ اس کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، بنا سنے سنائے۔ کبھی بول دیتے ہیں نا ہم لوگ، ارے فلاں صاحب تو ایسا بولا، اس سے پوچھے کہ تم ایسا بولے ہو، وہ کہے گا کہ نہیں ہم نے تو نہیں بولا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دنیا کے مسلمانوں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی ہوئی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ چائے کی دکان پر بیٹھ کر کسی کے خلاف کوئی بات بولتے ہو بنا کسی پروف کے، ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ باتیں عموماً زیادہ پائی جاتی۔ کسی عورت نے، کسی سماج کی کسی عورت نے کسی عورت کو کہا، تم نے سنا وہ ایسی ایسی کرتی، حالانکہ اس کے اندر یہ بات بھی نہیں، اس نے یہ بات کبھی کہی نہیں، بنا پروف کے سنی سنائی ہوئی بات کو اگر ہم آگے کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے کفا بالمرء کذبا، اس آدمی کے لیے جھوٹ بننے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھاتا، سنی سنائی ہوئی بات۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو بات انہوں نے سنی ہے صرف دوسروں سے، کنفرمیشن نہیں، اس نے اس سے سنی، تم نے کس سے سنی، میں نے ان سے سنی، اس نے کس سے سنی بات، میں نے ان سے، اس نے کس سے، اس نے کس سے، ایسی پتہ چل رہا انت کوئی مل ہی نہیں رہا، پتہ چلا کوئی بولا ہی نہیں۔ ابھی ایک پروگرام تھا ہمارا، ابھی پروگرام ہے ہمارا جھارکھنڈ سائٹ میں، تو وہاں پروگرام طے ہو گیا، ڈائریکٹ جلسے والے سے بات ہو گئی، تاریخ فکس کر دی ہم نے کہ ہاں بھائی آپ کے جلسے میں ہم پہنچیں گے۔ ایک ہمارا ساتھیوں میں سے ایک نے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کو فلاں تاریخ کے جلسے میں نہیں پہنچنا ہے۔ پہلے کی بات ہے، بلکہ سمجھے ہو چکی یہ بات، اس سال کی نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ایسا کیوں بول رہے ہو تم، جلسہ اس کا ہے، تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو؟ وہ کیا بولتا ہے کہ میرے بارے میں، وہ آدمی بولتا ہے، ہمارا دوست بولتا ہے، ہمارا ساتھی بولتا ہے کہ میرے بارے میں وہ جلسہ والا غلط بولا ہے، وہ یہ بولا ہے کہ میں غدار ہوں،
میں دلال ہوں، میں جھوٹا ہوں، غلط انفارمیشن دیتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے کہی؟ جلسے والے نے ڈائریکٹ آپ کو کہی یہ بات فون کر کے؟ بولا کہ نہیں، ہم کو تیسرے بندے نے کہا. ہم نے کہا تیسرے بندے نے کہا؟ آپ فون کر کے پوچھے جلسے والے سے کہ آپ نے میرے لیے ایسے ایسے بولا ہے کیا؟ جب فون کر کے پوچھا اس نے، بولا کہ قسم کھا کر بولتا ہے وہ کہ نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی. میں نے بھی فون کر کے پوچھا کہ بھئی آپ نے فلاں صاحب کے بارے میں ایسا ایسا بولا ہے کیا؟ وہ بولا مولانا یہ رومر ہے، ہم قسم کھا کر بولتے ہیں کہ ہم نے نہ تو آپ کے بارے میں نہ آپ کے دوست کے بارے میں کسی سے کوئی بات کہی ہے. دیکھیے کیا ہے یہ. اسی لیے بولتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایسی ویسی نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا کوڈ نہیں ہے، رتن ٹاٹا کا کوڈ نہیں ہے، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا مقولہ نہیں ہے، نیلسن منڈیلا کا مقولہ نہیں ہے. جناب یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. For being a liar, it is enough to spread the message without trying to know what is the truth. بنا حق جانے ہوئے سنی سنائی ہوئی بات کو کسی کے سامنے پیش کرنا. آپ کو تحقیق معلوم نہیں ہے، آپ کو حقیقت معلوم نہیں، کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو غلط ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صاف لفظوں میں کہتا. تو دوسرا جلسہ اللہ نے کہاں کیا؟ اذ قال ربک للملائکہ، فرشتوں کے سامنے میں 2 جلسہ اللہ نے کیا. ایک جلسہ عالم ارواح میں ہوا اور ایک جلسہ فرشتوں کے سامنے میں ہوا. آپ میں سے کوئی جلسہ کرتا ہے تو انما الاعمال بالنیات، نیت کو صحیح کر کے کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی آپ محنت کرتے، 20 دن 15 دن 25 دن سے جو محنت کرتے ہیں آپ کی محنت عبادت میں شمار ہوگی. آپ کا چندہ کرنا، آپ کا لوگوں کے پاس جا کر دعوت دینا، آپ کی محنت کرنا، آپ کا محنت کے دوران میں پسینے نکلنا، آپ کو پریشانی لاحق ہونا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. deeds will be judged by the intention، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم جلسہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کی بات سننے کو ملے، احادیث کی بات سننے کو ملے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہمیں بتایا جائے، قرآن کیا کہتا ہے وہ بتایا جائے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیا بیان کیا ہے، ہمارے علماء ہم کو بتائیں گے ہمارے حالات میں کیا چل رہے ہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. ایسے ماحول میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان جلسے کے مقرر ہم کو بتائیں گے. باضابطہ آپ لکھ کر کے دیجئے. اگر کسی مقرر کو آپ دعوت دیتے ہیں تو اس کو لکھ کر دیجئے کہ شیخ یہاں یہ پرابلم ہے، ہمارے نوجوانوں میں یہ کمی ہے، شریعت کے اعتبار سے ہم اس عمل کو مکمل نہیں کرتے. لکھ کر دیجئے کہ قرآن و شریعت کے اندر کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے. اگر جوان نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کے بارے میں لکھ کر دیجئے. آپ اپنے مقرر کو، آپ اپنے وقتا کو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ نماز فرض ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اگر آپ کی سماج کے اندر بہو بیٹیوں میں بے پردگی ہے تو آپ لکھ کر دو اپنے شیخ کو، اپنے مولانا کو کہ شیخ محترم پردے کے اوپر آپ روشنی ڈالیں کہ اما عائشہ کیسے پردہ کرتی تھی، بی بی فاطمہ کیسے پردہ کرتی تھی. اللہ کے نبی کی کتنی حدیث ہیں جو پردے کے اوپر دلالت کرتی ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے، مقرر آپ کو بتائیں گے، مولانا شیخ آپ کو بتائیں گے کہ 70 حدیثیں پردے کے اوپر ہے، 7 آیتیں قرآن کریم کے اوپر پردے کی وجوب اور فرضیت کے اوپر دلالت کرتی ہے. آپ لکھ کر دیں. اگر آپ کی نیت صحیح ہے، اگر آپ کا مقصد صحیح ہے تو دنیا لاکھ کہنے دیجئے، کہیں گے آپ کو. 100 میں سے 10 آدمی ایسا بھی ہوگا جو کہے گا کہ چندہ کر کے کمیٹی پیٹ بھرتا. 10 آدمی ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہے گا کہ چندہ کر کے اپنا گھر کا بینک بیلنس بناتے ہیں. اس کی چنتا مت کیجئے. جب راستے سے ہاتھی گزرتا ہے تو بہت سارے چھوٹے جانور
بھونکتے ہیں اس کے پیچھے، لیکن ان کے بھونکنے کی وجہ سے رات ہاتھی اپنا راستہ نہیں بدلتا۔ بولنے دیجئے، جب اللہ کے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، جب اما عائشہ کو بدنام کیا جا سکتا ہے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں بدنام کیا جائے گا۔ غلط بات بولیں گے وہ، ان کو غلط فہمی ہے، آپ دور کیجئے کہ ہم صرف جلسہ اس لیے کرتے ہیں، یہ پوروج کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ